جان نے مجھے بتایا ہے آپ یہ وظیفہ کیا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی انسان عاجز ہوں، اللہ مجھے بھی حرامات سے بچائے اور آپ کو بھی حرامات سے بچائے، اور اگر گناہ اور غلطی ہم معصوم نہیں ہیں نا، خطا ہے، معصوم تو انبیاء کرام ہیں اور معصوم صحابہ اور آل بیت تو اولیاء ہوتے ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، یہ عرس کے تہوار جو ہیں یا عرس کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کی تجدید کرنے کو کہتے ہیں، کہ اس دن سارے اکٹھے ہو کے قاضی، میرے تو اتنے مرید ہیں کہ سارے تو پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نہیں آ سکتے، 40 میل ادھر جاؤ 40 میل ادھر جاؤ، زمین کم ہو جائے گی، قادری کم نہیں ہوں گے۔ یعنی تجدید توبہ، یعنی عرس کا نام ہے، عرس کیا ہے؟ شرک استغفر اللہ، یہاں تو دن رات اللہ کا ذکر ہوتا ہے، توحید بیان ہوتی ہے، قرآن بیان ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، اچھے عمل کی تربیت دی جاتی ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بس جو بھولا ہوا ایک سبق ہے، ہر سال بعد ہم آپ کو بلاتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اپنے اللہ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کی اجازت دیتا ہوں کہ جو کبھی بھی کسی وقت بھی رد نہیں ہوتا ہے، قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے نماز تیرے منہ پہ ماری جائے، روزہ تیرے منہ پہ مارا جائے، حج و زکات تیرے منہ پہ مارا جائے اور نیکیاں تیرے منہ پہ ماری جائیں، پر ایک جو عمل بتانے والا ہوں وہ 313 مرتبہ آپ نے لازم 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 روزانہ کا اپنا طریقہ کام بنانا ہے اور وہ کرنا ہے جو رد نہیں ہوتا اور قبول ہوتا ہے، اور ہر بار پڑھنے سے مدینے والے آقا کی نظر ہوتی ہے۔ درود شریف، درود شریف ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ حضور نبی کریم منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جمعے کا دن تھا، نماز ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین فرمایا، کیا بات کی آقا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام لے کے حضرت جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور مسلمان اس کی فضیلت، اس کے برکات، اس کے انوار اگر نہ پا سکے وہ بھی برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا دوسری بار اس نے کہا کہ ماں اور باپ اگر کوئی نوجوان پائے اور ان کی تواضع اور ان کی خدمت اور ان کے احترام اگر وہ نہ کرے، محروم ہو، وہ بھی برباد ہو جائے۔ میرے نبی آمین۔ تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم نہ کہے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ جو درود شریف بھی آپ کو آتا ہے وہ روزانہ پڑھا کرے، وعدہ کرے کہ پڑھیں گے، پڑھیں گے، پکی بات ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں یہ عمل آپ نہ چھوڑیں، جنت ضرور جائیں گے، لازم جنت جائیں گے۔ جھوم جھوم کے پڑھا کرو، خشوع خضوع سے پڑھا کرو۔ ایک بات اور حضور فرماتے جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اس سے لے کے مدینہ طیبہ تک، میری قبر انور تک
اللہ حجابات ہٹا دیتا ہے، یا وہ پڑھنے والا ہوتا ہے یا میں نبی اسے دیکھنے والا ہوتا ہوں۔ 313 مرتبہ درود شریف۔ حضرت محمود غزنوی پہلے زمانے کے حکمران، یہ میرا بیٹا فیصل کریم پرانے بزرگوں کی روایت کو اس نے تازہ کیے ہوئے، پہلے زمانے کے جو بزرگ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، وہ صالحین کی بارگاہ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت محمود غزنوی نے اسی سرزمین ہند پہ 3 حملے کیے اور وہ ناکام رہا، تو کسی نے کہا جنگل چلے جاؤ، ابو الحسن سرکانی ہے۔ اللہ 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 ابو الحسن خلقانی کے پاس آیا، حضور میں قلعہ سورناگ پہ حملہ کرنے والا ہوں اور مجھے دعا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری قمیض لے لو اور جب تو حملہ کرنے لگے تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، تجھے فتح ہوگی۔ آیا، دلی پہ حملہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فاتح بنایا۔ آج میرے سامنے میرے شیخ العرب والعجم، شیخ کل عبد القادر جیلانی کی دستار مبارکہ اور آپ کا جبہ مبارک اور آپ کے گلے میں ڈالنے والا رومال موجود ہے۔ ہم دعا کریں گے، آپ دعا کریں گے، جوڑی بھر جائے گی اور پھر آنے پھر سے خیر مل جائے گی۔ آپ جہاں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، باہر نظر آ رہا ہے، آحد نگاہ پیران پیر کے غلام ہیں، تاجدار صدر شریف کے غلام ہیں، محبوبین ہیں، یہاں موجود ہیں۔ اس شیخ کا دستارو قبا شریف پیش کر کے میں دعا کروں گا، رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ قبول ہے، بار بار کہتا ہوں قبول ہے۔ بس نماز نہیں قضا کرنی، عبادات کو جاری رکھنا ہے، احترام انسان رکھنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے۔ وعدہ کرو، اپنی اولاد کو ہم تعلیم کروائیں گے، مزدوری کر کر کے تعلیم کروائیں گے اور انہیں اعلیٰ انسان بنائیں گے۔ اور میں دعا دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آج پیران پیر کی پگڑی شریف کی برکت سے اس پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور پاکستان میں امن ہو جائے، اور جو قرضدار ہیں انہیں قرضے سے نجات ملے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے، اور ہمیشہ اسی طرح یہ چہرے مسکراتے رہیں۔ یہ نور ماننے والوں کے چہرے ہیں، چہرے مسکرا رہے ہیں، نور ہے، نور ہے، آپ کے چہروں پہ نور ہے۔ اور قادریہ وظیفہ کیا کرو۔ 29 مارچ یعنی آج میرا خیال 14 ہے، 29 مارچ کو اس دستار والے کی 11ویں لاہور میں ہو رہی ہے، اور شریف میں دن تھوڑے رہ گئے کیونکہ بڑا عرص دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو آپ کو پیغام ہے عرص میں آنا ہے وہاں پہ، اور 11ویں والے کے چرچے ہونے ہیں اور اوروں کو بھی لانا ہے۔ پیران پیر کا ایسا لنگر ہے، کھانے والے تھک جاتے ہیں، لنگر ختم ہی نہیں ہوتا۔ برکت والا نام ہے نا، نام برکت والا ہے۔
اگر یہاں رہنے میں آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا شاعر ہوں، عاجز ہوں، مسکین ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ میری مدد کرتا ہے، اللہ نے مجھے ہر ناپاکی سے بچایا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ حسنین محی الدین گیلانی بھی آپ کی خدمت کرے گا، اور آگے اس کی اولاد ہوگی وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے۔ مجھے چوتھی پشت میں مرید ملے ہیں، میرے پردادا کے مرید، میرے دادا کے مرید، میرے بابا کے مرید، پھر میرے، اسی طرح حسنین کی نسل بھی جائے گی اور آپ کی نسل بھی جائے گی، آپ کے گھر آباد ہوں گے اور برکت نکلے گی۔ یار زندہ صحبت باقی، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین آمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ، قرص پاک، اے روحانی، اے نورانی اجتماع، اے اللہ، کہ تیرے واسطے ہے، اس نے قبول فرما ہے۔ اے لنگر و طعام، ظاہرین دی حاضری، اے علماء کرام، اے مشائخ کرام، اے مجاہدین اسلام، اے خاکسار، اے اعلی انسان، اے اللہ، تیری رضا واسطے حاضر نے ان دی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ، عزت ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ طیبہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کی دے، سرکار قبول فرما لینا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام نے روحت اللہ